بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل بالله من الشيطان اللعين محمد. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية أهل بيته الأطهار. والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حاضرین محترم، ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری خطائیں اور اصلاح اس ضمن میں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے کہ ماہ رمضان کی برکت اور رحمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک عظیم نعمت ہمیں دی ہے کہ ہم اپنی خطاؤں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور خطا اور نسیان کو دور کرنے کی، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کرم ہے پروردگار کا، ورنہ لوگ جو ہے خطرات اور خطائیں اور گناہوں میں ملوث ہونے کے باوجود بھی وہ اصلاح کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ خوش نصیب ہیں وہ جو اپنی غلطی اور کمی و کمزوری کو بھی سمجھتے ہیں اور اس کی اصلاح کے لیے آمادہ بھی ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں آپ حضرات کی خدمت میں بہت سی باتیں، ہر دن کوئی نہیں کہ خطا، کوئی غلطی اور اس کی اصلاح۔ کبھی وہ ذاتی اعتبار سے تھی، جیسے مثلا پہلے کہ کیا میں حاسد ہوں، حسد کی ساری علامتیں، کیا میں ذلیل ہوں، ضلالت کے تمام علامتیں اور نشانیاں، کیا میں جاہل ہوں، یہ ساری چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی گئی ہیں۔ آخر میں ابھی 3 دن سے حقوق والدین کے عنوان سے حقوق مقام و عظمت والدین کا اسلامی تصور 4 نمبر، جس میں والدین کا مقام کیا ہے اسلام کے نزدیک، اور انبیاء اور مرسلین کے زمانے میں کیا تھا، قرآن کا دستور کیا ہے، باقی کتب میں یعنی جو آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوں اس میں باپ کا کیا رول ہے، کیا مقام ہے، اور خود معصومین علیہم الصلاۃ نے باپ کی عظمت کیا بتائی، باپ کی رسپیکٹ، ان کا ادب، ان کی رفعت اور بلندی کے بارے میں کیا کیا بتایا، اور اس کے بعد باپ کی خدمت کا فائدہ کیا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی سزا کیا ہے، جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، اور خدا جس سے ناراض ہو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ماں باپ کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شکریہ کے ساتھ رکھا ہے۔ ماں باپ کا انسان شکریہ ادا کرے اور پروردگار کا شکریہ ادا نہ کرے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس ضمن میں آپ حضرات کی خدمت میں انبیاء اور مرسلین کے واقعات، ان کے زمانے کے حالات اور قرآن کے دستور، اور اسلام میں اور اسلام سے پہلے والدین کے سلسلے میں کیا کیا ہوا، جناب یوسف، جناب موسیٰ، جناب یحییٰ، دیگر انبیاء اور مرسلین کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو جاری رہی، جو ماں باپ کی عظمت اور بلندی کے سلسلے میں اہم ترین ایک رول تھا۔ والدین قرآن کی نگاہ میں کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے
کچھ مثالیں میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کے سلسلے سے دے کے اس بات کو آگے بڑھاؤں. یہ سلسلے وار گفتگو آپ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ کچھ چیزوں پر ہمیں تاکید ہوگی اور تائید ہوگی، اور ہم اس پر نظر ثانی کریں گے، اور ہم متوجہ ہوں گے اتنی عظیم عبادت جو والدین کی خدمت کرنے میں ہے، یا ان کی رضا میں، ان کی اطاعت میں ہے، کس طرح ان کو راضی کرے، کس طرح ان کی خدمت کرے. یہ ساری باتیں آئیں گے. قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ اعلان پروردگار ہے وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی چیز میں شرک نہ کرو، اور والدین سے نیکی کرو. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حقوق اسلامی یعنی اسلام کی نگاہ میں ماں باپ کا رتبہ کیا ہے، چاہے وہ خدا کے ہوں یا لوگوں کے ہوں حقوق، آداب معاشرت ہوں، معاشرے اور سوسائٹی کے حق ہوں. سب سے پہلے خدا کی عبادت کا حکم اور شرک سے منع کیا گیا ہے، پھر والدین کے حقوق کی طرف اشارہ کیا گیا، جس سے یہ والدین کی اہمیت اور رسپیکٹ، ادب احترام بڑھ جاتی ہے. قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ، اپنے شکریہ کے ساتھ، اپنے احکام کے ساتھ والدین کو شامل فرمایا. زندگی کے ہر موڑ پر باپ اور ماں یہ نعمت خدا کی عطا کی ہوئی ہیں. دوسرے مرحلے پر وجود زندگی انسان والدین کے مرہون منت ہے، والدین کی وجہ سے زندگی پائی ہے. اس بنا پر والدین کے حقوق کو ادا نہ کرنا شرک ہے، خدا کے شان میں شریک ماننے کے برابر ہے. جس طرح خدا کی عبادت کرنا واجب ہے اور شرک حرام ہے، اسی طرح والدین سے نیکی کرنا واجب ہے اور ان کے حقوق کو ترک کر دینا یہ حرام ہے. جب تک والدین سے نیکی نہیں کیا جائے گا، یہ بھی بتا دیا کہ اسلام کے احکام کے دستور اور قوانین کے ایک اہم امر، ایک اہم کام جو ہے والدین کی رضا اور ان سے نیکی ہے. دوسری آیت قُلْ تَعَالُوا اُتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورہ انعام میں 151 میں اللہ کہتا ہے کہہ دو آ جاؤ، جو کچھ تمہارے پروردگار نے تم پر حرام قرار دیا ہے پڑھ دوں، یہ کہ کسی بھی چیز میں اس کا شریک قرار نہ دو، اور والدین سے نیکی کرو. والدین سے نیکی کا حکم شرک سے منع کے فوراً بعد صادر ہوا ہے، اور دوسرے اہم احکام میں سے پہلے والدین سے نیکی کرنے کا حکم ہوا ہے. اسی بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں والدین سے نیکی کرنے کی توحید کے بعد ایک اہم درجہ اور اہم مقصد رکھتا ہے. اس آیت میں والدین کو اذیت اور زار دینے کے حرمت کو بیان کیا گیا ہے. والدین پر احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے. صرف اذیت اور آزار دینا حرام نہیں بلکہ ان سے نیکی کرنا واجب بھی ہے. احسان صرف ہر کے استعمال نہیں بلکہ یہ لفظ کبھی حرف اعلیٰ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف بعض کے ذریعے وبالوالدین اگر کریں گے تو احسان والدین سے نیکی ہونے چاہیے، چاہے بالواسطہ ہی کیوں نہ ہو. یعنی کسی نوکر اور نوکرانی کے ذریعے والدین کی خدمت ہو، کوئی دوسرا کر دے، بھائیوں سے کہہ دے کہ تم جو ہے دیکھ لینا ہم تمہیں پیسہ دے دیں گے، بہنوں سے کہو تم دیکھ لینا ہم تمہیں پیسہ دے دیں گے، یہ بالواسطہ ہی کیوں نہ ہو یہ احسان ہے. جبکہ با کے ساتھ وہ بالوالدین اگر ہو استعمال تو بلا واسطہ والدین سے نیکی کرنا ہے. یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اولاد پر واجب ہے کہ بذات خود اپنے ہاتھ پاؤں اور وقت اور حالات کے اعتبار سے ماں باپ کی خدمت کرے. نوکر اور کسی کو رکھنے کے بعد نہیں، وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. اپنے ہاتھ سے، اپنی جان مال سے جو ہے انسان اپنے والدین کی خدمت کرے. والدین سے نیکی کرنا اس قدر ضروری ہے کہ اس میں اولاد بلا واسطہ والدین سے نیکی اور اس کی خدمت اطاعت کرے گی تو حق تعالی اس کا حق ادا ہوگا، ورنہ حق ادا نہیں ہوگا.
تیسری آیت میں قرآن مجید کہتا ہے، میں جلدی جلدی قرآن کی آیت سنا دوں پھر اس کے بعد مفاہیم اس کے مطالب آپ کی خدمت میں بیان کروں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَ الْكِبَرِ وَأَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا قُلْ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا قُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الذُّلِّ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23. اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس ہوں اور بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، بلکہ ان سے عزت و تکریم کے ساتھ بات کرنا. اللہ اکبر. اور مہر محبت کے ساتھ ان کے سامنے انکساری کرنا، پہلو جھکا دینا، دعا کرنا، پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا تھا. جس طرح والدین بڑھاپے میں اولاد کے احسان کے محتاج ہوتے ہیں، ضعیف ہو گئے، پانی بھی چاہیے، دوا بھی چاہیے، ان کی خدمت بھی چاہیے، ان کو اٹھانا بیٹھانا چاہیے، وہ بیچارے محتاج ہو جاتے ہیں. اولاد کو بھی خرد سال میں والدین کی توجہ زیادہ ہوتی ہے. جب چھوٹے ہوتے ہیں تو والدین اپنی اولاد کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں. اللہ نے اس ضرورت کو فطرت کے ذریعے قرار دیا اور والدین کے دل میں اولاد کی محبت کو اتار دیا، ودیت کر دیا، اور اولاد کو جان سے عزیز سمجھتے ہیں، جبکہ والدین پر احسان کو توحید کے بعد اہم ترین فریضہ قرار دیا ہے، کیونکہ انسان فطرتاً آنے والی نسلوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اولاد والدین کو فراموش کرتی ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَعَدْنِ الْعُقُولَ أُفٍّ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا أَهْوَانُ مِنْهُ لَنَهِیَ عَنْهُ. کم ترین نافرمانی اف ہے، اگر اس سے بھی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ اس سے بھی منع کرتا کہ اپنے والدین کے ساتھ اف نہ کرو. قضا ربک اللہ تعبدوا، قضا یعنی لحاظ سے یعنی یقینی اور محکم امر پر دلالت کرتا ہے. یہ اللہ کا آرڈر ہے، فیصلہ ہے. جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، لکھا ہے یعنی واجب کیا گیا ہے. اسی طرح قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ بالوالدین احسانا، یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے، محکم فیصلہ ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے. والدین سے نیکی کے حکم کو اسلام کے اساس ترین بیس بنیاد حکم توحید پرستی کے ساتھ قرار پایا. یہ دونوں تاکید اس کی اہمیت کی دلیل ہے. احسان، والدین کے ساتھ احسان کرنا، لفظ احسان ہر قسم کی نیکی اور والدین سے کرنے کی تلقین کی گئی. اللہ اکبر، ہر طریقے کی نیکی. اور یہ تیسری تاکید ہے، والدین عام ہیں، مسلمان ہوں یا کافر ہوں، مومن ہوں، منافق ہوں، اولاد پر ان سے نیکی کرنا واجب ہے. یہ چوتھی تاکید ہے، چوتھا آرڈر ہے. والدین کے احترام میں غیر معمولی تاکید. ایک طرف تو والدین کے احتیاج، بڑھاپے کے پیش نظر ان سے محبت اور نرمی کا احترام کرنے کا ہے. دوسرے قرآن کہتا ہے ایسے حالت میں اوف تک نہ کہو، یعنی اظہار پریشانی اور نفرت بھی نہ کرو. تمہیں تکلیف بھی ہو تو اس کا اظہار نہ کرو، اوپن نہ کرو، ظاہر نہ کرو. تیسرے تواضع اور انکساری کا حکم دیا ہے جس سے اس سے محبت اور چاہت کا اظہار ہوتا ہے. چوتھے آخر میں قرآن کہتا ہے یہاں تک کہ جس وقت اپنے پروردگار سے راز و نیاز کا موقع ہے تو اپنے والدین کو فراموش نہ کرو، بلکہ ان کے لیے طالب مغفرت رہو. اہم ترین نقطہ، اللہ اکبر، اس آیت میں اہم ترین نقطہ ہے کہ اگر والدین عمر رسیدہ بوڑھے ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں اور چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے،
خود کو پاک اور صاف رکھنے پر قادر نہ ہوں تو اولاد پر لازم ہے کہ اس وقت ان کے فراموش نہ کرے، کیونکہ تم بھی بچپنے میں ایسے تھے اور ان کی حمایت اور مدد اور محبت کے بغیر تم پر ایک لمحہ رہ نہیں سکتے تھے۔ اب وہ موقع آن پہنچا ہے کہ تم محبت اور خدمت کے ذریعے اپنے والدین کے احسان کو چکاؤ۔ اللہ اکبر۔ احترام والدین اسلام میں والدین کے احترام کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ اگرچہ انسان کے عواطف اور جذبہ حق شناسی والدین کے احترام اور ان سے نیکی کرنے کے بارے میں کافی ہیں، بہت ہیں، مگر جہاں عقل عواطف مکمل واضح دلیل ہے وہاں بھی اسلام خاموش نہیں رہتا، بلکہ ایسے مسائل میں تاکید، ایسے احکامات میں جاری کرتا ہے کہ ان میں سے ایک اہم مسئلہ احترام والدین ہے۔ اسلام نے جتنی اہمیت اس مسئلے کو دی ہے، بہت امپورٹنٹ دی ہے والدین کی خدمت، شاید ہی کسی اور مذہب نے اتنا زیادہ اسے اجاگر کیا ہو اور اسے بتایا ہو۔ مثلا قرآن میں 4 صورتیں ایک کے بعد ایک توحید کے بعد والدین کیسے نیکی، اس کا مطلب یہ کہ اسلام دین کی بنیاد توحید ہے، اور فوراً والدین سے نیکی حکم دے کر اسلام والدین کے احترام اور ان سے نیکی کا مسئلہ کتنا اہم ہے۔ سورہ بقرہ 83 میں دیکھ لیجئے آپ، سورہ نساء 36 آیت میں دیکھ لیجئے، سورہ انعام 151 میں دیکھ لیجئے، سورہ بنی اسرائیل 23 میں دیکھ لیجئے۔ اب اس موضوع کی اہمیت اتنی قدر زیادہ ہے کہ آیات اور روایات اور وضاحت کے ساتھ حکم دیتی ہے کہ والدین کا احترام کرو، یہاں تک یہ دونوں کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے، اگر والدین تمہیں شرک پر اصرار کریں تو ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن دنیا کی زندگی میں ان سے نیکی اور احترام میں پیش آؤ۔ اسلام والدین کی شکر گزاری کا حکم دیتا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 16 میں میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ شکر نعمت پر ہوتا ہے، خدا کی نعمتوں کا شمار اور ایسا انسان نہیں کر سکتا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اور تم اس کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ والدین میں اللہ نے کتنی نعمت اور کتنے خزانے رکھ دیے، انسان اپنے والدین کے احسان کو بھی گن نہیں سکتا۔ قرآن والدین کی کم ترین بے حرمتی، یہاں تک اف کہنے کی اجازت نہیں دیتا، اور اس سے چھوٹا بھی کوئی لفظ ہوتا تو قرآن اس کی طرف بھی متوجہ کرتا۔ بہت بڑا مقام ہے ماں باپ کا۔ اس کے باوجود جہاں اسلام کی ایک اہم بنیاد اور رکن ہے، لیکن اسلام نے والدین سے نیکی کرنے کو جہاد بھی سے بھی افضل قرار دیا، جہاد سے بھی افضل۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس بات سے ڈریں کہ کہیں تم آق کے والدین اور نفرین کے مستحق نہ قرار پاؤ، کیونکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت اور دور پھیلتی ہے، اور آق کے والدین اس خوشبو سے محروم رہتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہے کہ اسلام کی نگاہ میں، اسلام کے بانی کی نگاہ میں مقام والدین کتنا بلند ہے۔ والدین کا نافرمان جنت سے اتنا دور ہوگا کہ جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں آئے گی۔ اس سے واضح ہوا کہ والدین سے نیکی کرنا جنت کے نعمات کے حصول کا سبب ہے، اور اس کی نافرمانی جنت سے دوری کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں والدین کا مقام اتنا بلند ہے کہ انسان کے مقدر کا فیصلہ والدین سے مشروط کر دیا گیا۔ جنت میں وہی جائے گا جو والدین سے نیکی اور محبت اور خدمت کے ذریعے ان کو راضی کر لے، اور نافرمانی کی وجہ سے جس پر والدین ناراض ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ حُنٍّ فِصَالُهُ فِي عَامٍ أَنِ اشْكُرْ لِوَالِدَيَّ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14۔ اور ہم نے انسان کو ان کے والدین کے بارے میں نصیحت کی، ان کے ماں نے کمزوری اور کمزوری کے سہ کر اسے پیٹ میں اٹھایا اور اسے دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے۔ نصیحت یہ کہ میرا شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا شکریہ بجا لاؤ۔
یعنی اپنے شکریہ کے ساتھ اللہ نے والدین کے شکریہ کا رکھا۔ پہلا یہ ہے کہ ہم نے انسان کو ماں باپ کے بارے میں سفارش کی ہے، پھر ماں کے زحمات کا ذکر کیا ہے، پھر ان کے حالت حمل کا، ان کی کمزوری کے اضافہ۔ یہ بات تجربے میں صاف مل ہے کہ حمل کے درمیان میں بہت تکلیف ہوتی ہے، ماں باپ دونوں سے نیکی کرنے کی سفارش کی ہے، لیکن زحمات ماں کی زیادہ ہوتی ہے تاکہ انسان ماں کے ایثار کو یاد رکھے، قربانی کو یاد رکھے۔ اللہ اکبر، عظیم حق کا اعتراف کرے۔ پھر فرمایا میں نے سفارش کی ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور والدین کے شکریہ بجا لاؤ۔ میرے شکر ادا کرو کہ میں تمہارا خالق اور حقیقی نعمت دینے والا ہوں۔ ماں باپ کا شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے میری نعمت کو تمہاری طرف پہنچایا، منتقل کیا، ٹرانسفر کیا۔ اور یہ بات کس قدر جالب ہے، دل کے قریب لانے والی ہے کہ اللہ نے ماں باپ کے شکریہ کو اپنے شکریہ کے ساتھ منسلک کر دیا، ملا دیا۔ کتنا دل نشین یہ مسئلہ ہے، دل کو کھینچ لاتی، چنبک ہے لوہے کو کھینچتی جیسے۔ یہاں پر گمان نہ ہو کہ عقائد کفر، ایمان اور حلال اور حرام میں بھی ان کی اطاعت ہے، نہیں۔ جس وقت وہ دونوں کوشش کریں کہ کسی چیز کو میرا شریک قرار دو، اللہ نے کہا، تو اس وقت ان سے آگاہی کرنا، ہرگز ان کی اطاعت نہ کرنا۔ والدین کو تو خدا پر مقدم نہ کرنا، والدین کی محبت کو عقائد اور ایمان پر ترجیح نہ دینا، والدین سے تعلق اور پیار کو دین کے حلال اور حرام اور اسلام کے احکام پر فوقیت نہ دینا۔ والدین کا نماز نہیں پڑھو، یہ نیکی نہیں کرو، اللہ کے لیے کام نہیں کرو، تو ان وقت تو ان کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ عقائد کے بارے میں، احکام کے بارے میں یا اگر منع کریں تو نہیں ہو سکتا۔ حلال و حرام کے بارے میں واجبات رکوائیں اور حرام کروانے پر آمادہ ہوں تب بھی ان کی اطاعت نہیں کرنا۔ 5ویں آیت، وَوَصَّيْ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُبْصِرَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَّا مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورہ عنکبوت۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر تیرے والدین میرے ساتھ شریک کرنے میں تجھ سے الجھ جائیں جس کا تجھ کو علم نہ ہو، تو ان دونوں کو کہنا، ان کا کہنا نہ ماننا، تم نے ان کی بازگشت میری طرف کی ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اگرچہ اللہ کی بندگی کے بعد اللہ اولاد پر سب سے بڑا حق والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے، تاہم اللہ کے مقابل میں والدین کو بھی نظر انداز کرنا، کیونکہ طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی مخلوق جو اللہ نے جسے پیدا کیا ہے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی وجہ سے خالق کی مخالفت ہو جائے، یہ اللہ نے جائز نہیں قرار دیا، چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہوں۔ لہذا ہر عالم میں پہلے خالق کو راضی کرنا ہے اور پھر سب کو راضی کرنا ہے۔ خالق کو ناراض کر کے کسی کو راضی کرنا تو یہ نہیں ہے۔ ماں باپ راضی ہو جائیں چاہے خالق ناراض ہو جائے، یہ نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے۔ اس آیت شان میں یہ ہے کہ مکے میں نازل ہوئے ہیں، لوگوں نے اسلام اور ایمان قبول کیا۔ سعد ابن ابی وقاص، عبداللہ ابن ربیع، جب ان کے ماؤں کو پتہ چلا تو انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی، ارادہ کر لیا کہ جب تک ان کے بیٹے اسلام اور ایمان چھوڑ کر دوبارہ بت پرستی کی طرف نہیں آئیں گے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، نہ پانی پئیں گے۔ جبکہ یہ تازہ مسلمان جو اس قدر پرعزم ہیں، پکے ارادے میں ہیں، ان سے بالخصوص سعد ابن ابی وقاص جو اپنے ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن عزم اور راسخ الفاظ میں اظہار کیا ہے، مادر گرامی، اگر آپ کے جسم میں 1000 جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے نکل جائیں تب بھی میں اسلام اور ایمان کو نہیں چھوڑوں گا۔ ماں نے جب اپنے بیٹوں کے یہ ہمت دیکھی تو کھانا پینا شروع کر دیا، اور یہ آیت نازل ہوئی، حکم دیا ماں باپ سے اچھا سلوک کرو اور ان کی خدمت کرو، لیکن حکم خدا کے مقابل میں ان کی اطاعت نہ کرو، تم فلاح اور کامیاب نہیں ہوگے۔ ماں باپ کی نیکی کا حکم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ہر انسان پر لازم ہے کہ والدین کے حق شناس ہو اور پوری زندگی والدین کے احترام اور عزت اور کو فراموش نہ کرے۔ والدین سے نیکی کرنا ایک انسانی فریضہ ہے، والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت بھی انسانیت کا تقاضا ہے، لیکن اسلام یہ اضافہ کرتا ہے کہ شرک اور خدا کی نافرمانی میں والدین کی اطاعت جائز نہیں ہے،
لیکن والدین کی طرف سے شرک کفر کو قبول نہ کرو، لیکن ان سے محبت اور شفقت اور نرمی اور اچھا سلوک کرنا ہرگز فراموش نہ کرو۔ اسلام والدین کے احترام کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، یہاں تک کہ شرک اور کفر کی دعوت کو قبول کرنے سے منع کرنے کے باوجود ان کا احترام واجب قرار دیتا ہے۔ والدین پر احسان اور ان کا احترام اولاد کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ کبھی والدین اتنے عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ان کی باتوں کو برداشت کرنا، ان کے ٹون کو برداشت کرنا، ان کے چڑچڑاہٹ، ان کے غصے کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اولاد کہاں تک والدین کے حق شناس اور اطاعت گزار اور خدمت گزار ہوتی ہے اور والدین کو اہمیت اور ترجیح دیتی ہے، یا اپنی اولاد اور بیوی کی۔ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، ماں باپ کا زیادہ کہنا مانتا ہے یا اولاد اور بیوی کا کہنا زیادہ۔ اس منزل پر جو دیندار ہوگا وہ والدین سے اچھا سلوک کرے گا، اور جو دین سے ناگاہ ہوگا وہ والدین کو اپنے لیے بوجھ سمجھے گا۔ سورہ احقاف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 آیت قرآن مجید کی، وَوَصَّى الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلَتْهُ فِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشد بلاغ 4 سنين قال رب أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأني تبت إليك وأني من المسلمين۔ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ پر احسان کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی ماں نے تکلیف پر تکلیف سہ کر اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا، تکلیف اٹھا کر اسے جنا، اور اس کے حمل کو، دودھ کو 30 مہینہ ہو گیا، 9 مہینہ وہ رکھا، 2 سال دودھ پلایا، اور جب انسان 40 سال کا ہو گیا تو کہنے لگا پروردگار مجھے توفیق دے، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جس سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو دراز کیا ہے، تو میں ایسے نیک عمل کو جسے تو پسند کرے میری اولاد کو میرے لیے صالح بنا دے۔ قرآن کے بہت سی آیات اولاد کے لیے حکم ہے اور ماں باپ دونوں کے لیے حکم ہے۔ احسان کرنا عظیم ترین عبادت ہے، لہذا آیات میں ذکر 3 بار ہے، اس ذکر کا 1 بار آیا ہے، اور ایک حدیث میں سائل کے جواب میں آپ نے 3 بار ماں کے حق کا اور 1 بار باپ کے حق کا۔ ماں کی زحمتیں تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں اور باپ کی تکلیفیں تو نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں وہ شریک ہوتا ہے۔ 7ویں آیت وَالَّذِينَ لِوَالِدَيْهِ عُفٍّ لَكُمَا أَتَعَدُّ مِنْ أُخْرَجَا وَقَدْ خَلَتْ قُرُونٌ مِنْ قَبْلِهِ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانَ بِكَ وَآمَنَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ جس نے اپنے والدین سے کہا کہ دونوں پر اف ہو یا تم دونوں میں ڈراتے ہوں، میں قبر سے پھر نکالا جاؤں، اور جبکہ مجھ سے یہ پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں ان میں سے کوئی واپس نہیں آیا۔ اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے اولاد سے کہتے تھے تیری تباہی ہو، مان جاؤ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر وہ کہتا یہ تو صرف اگلوں کی کہانیاں ہیں گڑی ہوئی۔ یقیناً 2 مختلف کردار ہیں، ایک اعلیٰ انسان کے کردار اقدار کا مالک انسان اپنے والدین اپنے پروردگار کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، اور جو انسان اخلاقی قدروں کا حامل نہیں ہوتا اس کا کردار اپنے والدین اور رب کے ساتھ منفی ہوتا ہے۔ بہت دیر آپ حضرات اس مسائل کی طرف غور کرتے رہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم ترین نعمت جو والدین کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی ہے اس کی طرف ہم اگر متوجہ ہوں تو یقیناً بہت اہم مسئلہ ہے کہ احترام کا صلہ کیا ہے۔
اب ہم نے والدین کی اتنی خدمت کی، قرآن کے روح سے، اسلام کے روح سے، اور انبیاء اور مرسلین کے واقعات کے ذریعے، حالات زمانہ کے ذریعے، رسول خدا کی حدیث کے ذریعے، لیکن یہ احترام کریں کیوں، تعظیم کریں کیوں، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے بینیفٹ کیا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ 3 افراد ہمیشہ ساتھ سفر کرتے تھے۔ اتفاقاً ایک دن سفر کے دوران ہوا تیز چلی اور بارش آنے لگی، ایک غار میں چلے گئے تو اچانک پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر گرا اور پہاڑ کے منہ کو بند کر گیا۔ وہ مکمل اس میں قید ہو گئے، اب نکل نہیں سکتے، راہ نجات بالکل بند ہو چکی ہے، تینوں زندگی سے مایوس ہو گئے، لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کے اندر پہاڑ میں 3 لوگ پھنس گئے۔ اس پریشانی کے عالم میں ان میں سے ایک نے کہا راہ نجات اصل نظر نہیں آتی ہے سوائے اس کے کہ خدا کی بارگاہ میں فریاد گریہ زاری اور اس سے مناجات کیا جائے، وہ ذات قادر مطلق ہے اور مشکل آسان ضرور کرے گا، ہمارے لیے اس مشکل کو آسان کر دے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی سب سے بہترین نیکی کا واسطہ دے، زندگی میں کوئی ایک نیک کام کیا ہو، ایک اچھا کام کیا ہو جو اللہ کے لیے کیا ہو، اسے یاد کر کے اگر دعا مانگو تو یقیناً بہت زیادہ قبول ہوتی، جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی ذاتیات نہ ہو، صرف اللہ کے لیے۔ امید ہے خدا ان کے نیک صلے میں ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے گا۔ اس میں سے ایک نے کہا یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، میں ایک دن چند مزدور میرے کام کر رہے تھے، ظہر کے وقت ایک آدمی آیا اور مزدور کی درخواست کی کہ میں نے کام پر لگایا ہے، شام کو میں نے سب کو برابر مزدوری دی ہے، تو ایک مزدور حسد میں آ کر کہنے لگا کہ اس کو پوری مزدوری کیوں دے رہی ہے؟ میں نے کہا تجھے اپنی مزدوری مل چکی نا، دوسرے سے کیا تعلق ہے، چاہے مجھے سب دے دے۔ وہ ناراض ہوا، اپنی مزدوری بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس رقم کے اس پیسے کو سے ایک گائے کا بچہ خریدا اور اس کی نسل بڑھتی گئی اور کئی گائے ہو گئی۔ ایک دن وہ ایک عجیب مفلول حال غریب آدمی، جس کے غریب ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، مشکل ہے، پریشان ہے، غربت کے عالم میں ہے، دوبارہ میرے دروازے پر لا کے کھڑا کیا گیا، آ گیا، اپنا تعارف کرایا کہ میں وہی ناراض مزدور ہوں جس کو غربت کے دوبارہ تمہارے دروازے پر آنا پڑا، میں تمہیں چھوڑ کے گیا تھا، اپنا مالک چھوڑ کے گیا تھا۔ میں نے وہ سارے جانور اس کے حوالے کر دیا اور وہ خوش ہو کر چلا گیا۔ نہیں کہا کہ ہم نے اس میں محنت کی ہے، تمہارا ایک ہی پیسہ تھا کہ گائے کا چھوٹا ہی بچہ تھا، ہم نے محنت کیا، ہم نے پالا اور اس کے بعد اتنے گائے ہو گئے، تمہیں کیوں دے دیں؟ کہا مال تو اس کا اصل ہے، خدایا اگر یہ میرا عمل صرف تیری خوشنودی کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اچانک پتھر تھوڑا سا کھسکا اور اندر روشنی آنے لگی۔ دوسرے نے کہا کہ ایک قحط سالی میں جب لوگ مر رہے تھے، قحط پڑ رہا تھا، بھوکے پیاسے، میرے پاس سب کچھ تھا، ایک دن ایک جوان اور خوبصورت عورت میرے پاس آئی اور مجھ سے مدد کی درخواست کی، تو میں نے ایک ناجائز شرط لگا دی، اس عورت نے انکار کیا اور چلی گئی۔ دوسرے دن پھر آئی اور میرے بات ماننے بغیر چلی گئی۔ تیسرے دن بچوں کے بھوک نے اس عورت کو پھر سے میرے دروازے پر لا کھڑا کر دیا، میں نے وہی ناجائز بات کی تو وہ چلی گئی، لیکن چوتھی بار پھر آئی اور کہا کہ میں اپنے بچوں کی خاطر تیری شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب میں اس عورت کی طرف بڑھا تو وہ کانپ رہی تھی، رو رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں کس چیز کا خوف ہے؟ عورت نے کہا خدا کا خوف ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، یہ عورت کچھ نہ ہونے کے باوجود خوف خدا میں رہتی ہے، مجھے تو خدا نے ہر نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر، ہر نعمت سے ہمیں اللہ نے نوازا ہے، تو مجھے سب سے زیادہ خدا سے ڈرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے ارادے سے باز آ گیا
ارادہ چھوڑ دیا اس عورت کی مدد کی. یا اللہ اس گناہ سے ہاتھ میں نے اٹھا دیا تیرے خوف کی وجہ سے, اس عورت کی مدد کی ہے تیری خوشنودی اور رضا کی وجہ سے, تو ہمیں اس ہلاکت سے نجات دے دے. اتنے میں پتھر تھوڑا سا اور کھسک گیا, لیکن نکلنے کا راستہ ابھی بھی نہیں ہوا. تیسرے نے آگے بڑھ کے کہا یا اللہ میرے والدین بوڑھے ہیں اور میں بہت زیادہ گائے بھیڑ بکری اپنے پاس رکھتا ہوں. ایک دن شام کے وقت والدین کے لیے دودھ لے کر چلا اور دیکھا دونوں آرام اور سکون سے سو رہے ہیں, تو ان کو خواب سے بیدار کرنا خلاف ادب میں سمجھا. ان کے سرانے اپنی انتظار میں دونوں ہاتھوں میں دودھ اور پیالہ لیے بیٹھا رہا. جب یہ اٹھیں گے تو دودھ پلائیں گے. پوری رات وہ پیالہ لے کر دودھ کا بیٹھا رہے, لیکن جگایا نہیں کہ ان کی نیند خراب ہوگی, پریشانی ہوگی. اور یہ بھی دیکھا کہ دودھ سارے رات اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. جانور کو ویسے چھوڑ دیا, اس پر بھیڑیوں کا خطرہ تھا. پوری رات بیٹھا رہا. فجر کے وقت ماں باپ بیدار ہوئے اور دودھ پیش کیا, پھر اپنے کام میں چلا گیا. خدایا یعنی اس رات جب تک ہم نے والدین کو نہیں پلایا اپنے گھر میں, یا خود میں نے اسے نہیں پیا کہ والدین سے پہلے کیسے پی لیں. اللہ اکبر. خدایا اگر یہ احترام والدین میں میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہوا ہے تو ہمیں اس مشکل سے رہائی دے دے, نجات دے دے. ابھی دعا کے الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے, پتھر مکمل غار سے منہ سے ہٹ گیا. تینوں کو نجات مل گئی. تفاسیر میں اس کو اصحاب رقیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اصحاب رقیم سورہ کہف آیت نمبر 9 میں تفصیل موجود ہے منجح الصادقین کتاب میں. اس تاریخی واقعے سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارے لیے آسانی ہو گیا کہ مصائب اور آلام اور مشکلات سے نجات کے لیے خدا کی اطاعت اور معصیت سے پرہیز اور حقدار کو حق ادا کرنا اور بہت ضروری ہے. پھر بھی ان تینوں کو مکمل نجات نہیں ملی جب تک تیسرے نے عزت و احترام والدین کا واسطہ نہیں دیا. سب کچھ کیا اس نے, لیکن والدین کے ادب و احترام کا جب واسطہ دیا تو پتھر ہٹ گئے. یہ والدین کے احترام کا صلہ ہے. تمام راستے کے پتھر, تمام زحمتیں, تمام رکاوٹیں, تمام بند کام, مشکلات دور ہو جائیں گے والدین کے ساتھ. انسان اچھا خدا کی محبت کے لیے کام کرے, نیکی کرے. اور معلوم ہے والدین کا ادب احترام وہ عظیم نیکی ہے جس کی وجہ سے انسان دونوں جہانوں میں, اس دنیا میں بھی آخرت کی تمام مشکلات, پریشانیاں, ہلاکت سے نجات مل جائے گی. اگر انسان ایسی مشکلات سے نجات چاہتا ہے تو والدین کا احترام کر کے وہ عظیم طاقت حاصل کر لے کہ وہ طاقت زندگی سے نا امید لوگوں کا امیدوار بنا دے, موت کے منہ سے واپس بلا دے. جب انسان احترام والدین کی وجہ سے دنیاوی مشکلات سے نجات پاتا ہے تو یقیناً آخرت کے مشکلات بھی اس کے لیے آسان تر ہو جاتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ احکام خدا کی پابندی بھی ہو اور ساتھ میں والدین کا احترام بھی ہو. خدا کی عبادت نہ چھوڑے, حکم خدا مانتا رہے اور والدین کے احترام کرتا رہے اور ان کی خدمت کرتا رہے, اچھا سلوک کرتا رہے, اور انسان جوان کے مانند بنا رہے, جس کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت اسرائیل میری امت کے ایک جوان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے, لیکن جس وقت اس کی نیکیاں دیکھی اور اس نے اپنے والدین کے ساتھ جو کی تھی تو حضرت اسرائیل جان نکالنے بغیر واپس چلے گئے, جان نہیں نکالی. بہار النوار 74. یہ ہے والدین کی اطاعت و احترام کے صلہ خدا دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے, اور دنیا میں سب سے بڑی نعمت زندگی ہے, اور آخرت میں سب سے بڑی نعمت جنت ہے, چہاردہ معصومین کی قربت ہے. انسان کو یہ عظیم نعمت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک وہ والدین کی اطاعت نہ کرے. اللہ اکبر. کن کن چیزوں کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں. والدین کی نفرین کی سزا. والدین اگر کسی کے لیے بد دعا کر دیں, ناراض ہو جائیں والدین, تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ ایک جوان اپنے والدین کی اذیت و آزار دیتا تھا, تکلیف دیتا تھا,
والدین کے ادب و احترام کی کوئی رعایت نہیں کرتا تھا، دوسروں کی نصیحت کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، وہ مال دنیا کی وجہ سے مغرور تھا، وہ ماں اور باپ جس کا حق زندگی بھر اولاد کی گردن پہ ہوتا تھا وہ اس کے سامنے ذلیل اور خوار تھے۔ جس وقت والدین تنگ آ گئے تو بارگاہ الہی میں بد دعا کی اور نفرین کیا، تو اس بے ادب بیٹے کے شر سے ہمیں نجات دے دے۔ والدین کی نفرین اور بد دعا سے ایک حیران کن اثر دیکھا، بعض اوقات جلدی سزا بھی ملتی ہے، زیادہ دیر نہیں لگتی۔ وہ جوان اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پہ گیا، وہ لوگ شکار میں مصروف تھے کہ اچانک اندھیرا چھا گیا، سیاہ بادلوں کی گھٹائیں نمودار ہوئیں، گرج چمک کی آوازیں بلند ہو گئیں، بادلوں کے درمیان میں سے ایک بجلی چمکی اور سیدھی ان لوگوں کے درمیان میں موجود والدین کی گستاخی اور نافرمان بیٹے پر آن پڑی جو جل کر راکھ ہو گیا اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ جب اس کے دوستوں نے سے نجات پائی تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ دوستوں نے اس بلا سے نجات پائی تو ان کا شکر ادا کیا، اور اس کو معلوم ہوا کہ ان کا ساتھی ماں باپ کی نفرت کی بنیاد پر اس مصیبت میں ہلاک ہوا، گرفتار ہوا۔ لہذا ان لوگوں نے زیادہ سے زیادہ والدین سے نیکی اور ان کا احترام کرنا شروع کیا تاکہ دنیا اور آخرت کی مصیبت اور ہلاکت سے نجات پا سکیں اور نعمات اور رحمت خدا ان کے شامل حال ہو سکے۔ نہبت الحکایہ۔ ہمیں اس واقعے سے بھی بخوبی معلوم ہے کہ والدین کی عزت و احترام نہ کرنے اور ان کی اذیت اور آزار دینے والوں کو انجام بہت برا اور دنیا والوں کے لیے نشان عبرت ہے۔ لہذا ہر حال میں والدین کے ادب و احترام کو اپنے اوپر واجب قرار دیں تاکہ ہم بھی اپنے عبرت ناک انجام اور سخت ترین قہر اور عذاب خدا سے نجات حاصل کر سکیں، اور والدین کا ادب احترام اور ان سے نیکی کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں نعمتوں کا مستحق بن کر دونوں جہاں میں کامران اور کامیاب اور سرخرو ہو جائیں۔ جنت کی چوکھٹ اور والدین، اللہ اکبر۔ بظاہر یہ سب واقعات ہیں لیکن عبرت اور نصیحت ایک بہترین پیغام ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے۔ در جنت کی چوکھٹ اور والدین۔ ایک شخص رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے در جنت کی چوکھٹ اور حور العین کی پیشانی کا بوسہ دینے کی قسم کھائی ہے، اب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ماں کے قدم اور باپ کی پیشانی کا بوسہ دو، لیکن اگر ایسا کیا تو گویا تم نے جنت کی چوکھٹ اور حور العین کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ اس نے جواب دیا اگر والدین زندہ نہ ہوں تو کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا ان کی قبر کو بوسہ دو۔ اصول الاخلاق۔ احترام والدین کس قدر اہم ہے کہ ان کے قدم چومو، گویا وہ جنت کی چوکھٹ کو چومنا ہے۔ ان کی پیشانی چومو، گویا کہ حور العین کی پیشانی چومنے کے برابر ہے۔ معلوم ہوا والدین کا احترام کرنے والے اس قدر جنت اور حور العین کے قریب ہوں گے تو یقیناً والدین کے احترام کے طفیل جنت کے بھی مستحق قرار پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ مٹی اور جہاں والدین کی قبر ہے اس قدر پاک اور متبرک بن جائے گی کہ وہ جگہ بوسے کے قابل ہو جائے گی، چوم لینا ہے۔ یعنی گویا والدین کا احترام کرنے والوں کے لیے ان کی قبر جنت کا دروازہ ہے، اور اس دروازے سے ہی اولاد جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل اور ان کے باپ کا احترام۔ ایک مرتبہ جناب ابراہیم اپنے بیٹے سے ملنے شام سے مکہ گئے۔ اسماعیل موجود نہیں تھے، حضرت ابراہیم شام واپس چلے گئے۔ بعد میں اسماعیل کو ان کی بیوی نے بتایا کہ ایک باپ کا نقش پا تلاش کرتے ہوئے باپ کے احترام میں ان کا بوسہ دیا کہ جہاں جہاں نشان پڑے تھے باپ کے، جناب اسماعیل نے اس کو بوسہ دیا۔ یہ ہے مقام والدین۔ ایک نبی نقش پائے پدر کے باپ کے نقش کو بوسہ دے کر رہا ہے۔ احترام والدین، ان کی موجودگی اور غیر موجودگی
دونوں میں اولاد پر لازم ہے کہ جب نبی والدین کے احترام کرنے میں کمی اور کمزوری اور سستی نہیں کرتے، غافل نہیں ہوتے ہیں، تو کسی بھی صورت میں والدین کے احترام سے روگردانی اور غفلت نہیں کر سکتے ہم۔ جس قدر ممکن ہے کہ والدین کا احترام کرنا ہر انسان پر واجب اور لازم ہے۔ اللہ اکبر۔ امام سجاد علیہ السلام اور احترام والدین، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے والد بزرگوار امام سجاد ایک آدمی کو اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھا کہ بیٹے نے باپ کا سہارا لیا ہوا، امام سجاد اس سے ناشتہ کام سے سخت ناراض ہوئے، اس کے بیکار کام سے ناراض ہوئے، اس وجہ سے اس بیٹے سے بالکل بات بھی نہیں کی، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ بیٹے کو امام کی نگاہ میں باپ کے لیے سہارا بننا چاہیے، نہ کہ باپ بیٹے کا سہارا بنے۔ بیٹا گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے جا رہا ہے، دوست بے احترامی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ مقام ہے۔ والدین کا احترام نہ کرنے والے امام کی نگاہ میں انسانیت کے دائرے سے خارج ہے۔ اب انصاف سے ہم غور کریں، جس کو امام والدین کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں، کیا خدا رسول سے محبت کرے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ خدا اور رسول کے نفرین کی سزا ہو کر دونوں جہانوں کو ذلیل اور خوار کر دے گا۔ لہذا دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچنا ہے تو والدین کا احترام کریں، اور عزت و احترام اور نیکی کے ذریعے والدین کو راضی کریں۔ رسول بھی اس سے راضی ہو جائیں گے جس نے اپنے والدین کو راضی کر دیا۔ لہذا ہر عالم میں ہمیں والدین کو راضی کرنا ہے۔ امام جعفر صادق، میں صرف روایتیں پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کی گہرائیوں میں ہم جائیں، اس کے سرچ کریں اور اس پر اعمال کریں۔ کم از کم ایک چیپٹر لوگوں کے سامنے گھر میں اپنے والدین جو بوڑھے ہو چکے ہیں وہ اولاد کو سنائیں، یا جوان بھی ہیں وہ بھی سنیں کہ کل اولاد میرے ساتھ بھی ایسے کرنے والی ہے۔ یہ بہترین ایصال ثواب ہے۔ اگر مر بھی جائیں تو گھر میں یہ ریکارڈنگ رکھو، ایصال ثواب ہے، لوگوں تک پہنچاؤ۔ امام صادق علیہ السلام اور احترام والدین، ابراہیم ابن محزم کہتا ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا، رات کو گھر گیا اور ماں سے گفتگو ہوئی، بے ادبی کی گستاخی ہوئی۔ دوسرے دن نماز فجر کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہوا، ابھی میں نے کوئی بات نہیں کی تھی کہ امام نے فرمایا یا محزم مالک لخالدک واغلط فی الکلام کالبارد علی عملة ما بطلح من السکان وَإِنَّ حِجْرَهَا مَحْدًا وَقَدْ غَمَسْتَهُ صَدْوَهَا وَعَادَ قَدْ سَرِيًّا۔ اے معظم، تجھے اپنے ماں خالدہ سے کیا کام تھا کہ کل رات تم نے سخت لہجے میں ان سے بات کی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اس کا رحم تیرے لیے منزل سکونت تھا، اس کی آغوش تیرا گہوارہ تھا، اس کے پستان تیرے لیے وہ ظرف تھے جس سے تو نے پیٹ بھرا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین سے سخت لہجے میں بات کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہ اس کی شان میں گستاخی ہے۔ اگر کوئی والدین کی شان میں گستاخی کرے تو امام اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور جس پر امام ناراض ہوں اس کی نجات ممکن ہی نہیں، بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ توحید اور والدین کے بارے میں رسول خدا کی نصیحت۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریے۔ تو آپ نے فرمایا کس چیز کو خدا کا شریک نہیں بنانا، کسی چیز کو اگرچہ تمہیں آگ میں جلایا جائے یا اذیت اور آزار دیا جائے، تمہارے دل میں ایمان مضبوط رہے، ایمان نہ ختم ہو، اور والدین کے احترام کی رعایت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان سے نیکی کرو، خواہ والدین زندہ ہوں یا مردہ۔ اگر والدین تجھے اپنے گھر والے اور مال چھوڑنے کا حکم دے دیں تو ان کی اطاعت کرو، مال چھوڑ دو، گھر سے نکل جاؤ۔ ایسی پیروی ایمان کی شان ہے۔ اس حدیث کا نتیجہ یہ ہے
کہ رسول خدا کی نگاہ میں توحید پرستی اور احترام والدین کو کسی بھی صورت حال پہ چھوڑا نہیں جا سکتا. اگرچہ اذیت اور آزار مشکلات کا سامنا ہو لیکن یہ مشکلات عارضی ہے. تکلیف پرستی اور والدین کا احترام، ان سے نیکی کرنا انسان کی حیات ابدی لازوال سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ توحید پرستی اور احترام والدین اور ان کی اطاعت کو ہر چیز یہاں تک کہ اہل و عیال اور مال و دولت پر مقدم کرنا، یہ ایمان کے عین مطابق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دل نور ایمان سے منور ہے وہ توحید پرستی کے ساتھ والدین کا احترام اور ان سے نیکی کرتا. یہی خدا اور رسول کا حکم بھی ہے. اللہ اکبر. احترام اور والدین سے نیکی کا صلہ مقام عظمت والدین کا اسلامی تصور کی چوتھی تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں. حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے اپنا ایک عزیز قتل کر کے اربات بنی اسرائیل میں یعقوب کے آل میں سے ایک نیک آدمی کے راستے میں ڈال دیا. خون بہا کا مطالبہ کر دیا، اس کو پھنسا دیا، اس کے سامنے لاشا ڈال دی. قاتل کی شناخت نہ ہونے کی، پہچان نہ ہونے کی وجہ سے ایک جھگڑا پیدا ہوا. آخر کار جھگڑے کا حل یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ کے پاس آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا سے مدد مانگی تو خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا ایک حصہ مقتول کے جسم پر مار دیں، وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نشان بتا دے گی. لوگوں نے حضرت موسیٰ کا مذاق اڑایا، گائے کے اوصاف پوچھتے رہے اور خدا وحی کے ذریعے بیان کرتا رہا یہاں تک کہ ان اوصاف کے حامل یعنی گائے میں کیا کوالٹی ہونا چاہیے، کیا خصوصیت، نبی کو بہت ستایا اور اللہ بتاتا رہا. گائے کا ملنا دشوار ہو گیا. ایسی کوالٹی کافی تلاش کے بعد ایک جوان کے گھر سے وہ گائے ملی. قیمت بہت زیادہ ادا کی گئی. اسی گائے کے کھال بھر کر سونا دیا گیا. اللہ اکبر. اور گائے کا مالک ایک نیک انسان تھا جو والدین کا زیادہ احترام اور ان سے نیکی کرنے والا تھا. ایک دن اس نے بہت زیادہ فائدہ والا ایک معاملہ کیا اور پیسے لینے کے لیے گھر آیا تو صندوق کی چابی باپ کے سرہانے سر کے نیچے رکھی تھی اور باپ سو رہا تھا. باپ کے احترام میں ان کو بیدار اور جگایا نہیں. کہیں باپ محسوس نہ کریں کہ ان کی فائدہ زیادہ ہے کہ باپ کا آرام زیادہ ہے. جب باپ کو پتہ چلا اپنے بیٹے پر بہت خوش ہوا اور اسی گائے کو خرید کر اس کے لیے بخش دی. حضرت موسیٰ آخر میں فرمایا دیکھو والدین کے احترام اور اس سے نیکی کرنے میں کیا فائدہ ہے. یعنی حضرت موسیٰ نے گائے کے دم کو مردے پر مارا اور وہ حکم خدا سے زندہ ہوا. کہا میرا قاتل میرا چچا زاد بھائی ہے. حضرت موسیٰ نے اس کے قاتل کے قصاص میں قتل کرنے کا حکم دیا. جس جوان نے والد کا احترام کیا وہ 70 سال زندہ رہا. بحر الانوار جلد نمبر 16. اس تاریخی اور قرآنی واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں والدین کا احترام کرنے اور ان سے نیکی کرنے کی کتنی اہمیت ہے اور اس انسان پر کتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی جزا دنیا میں بھی ہے عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی بے حساب نعمت اور رحمت کا اس کو مستحق قرار دیتا ہے. وہ والدین کا احترام اور ان سے نیکی کرنا وہ در حقیقت احکام خداوندی کی اہمیت دے کر ان پر عمل کرتا ہے اور جو خدا کے حکم کو اہمیت دیتا ہے خدا اس کی اہمیت دیتا ہے. اور اس کا بہترین نمونہ بنی اسرائیل کے اس جوان کا واقعہ ہے. یہ انعام و جزا صرف اس جوان کے لیے مختص نہیں ہے بلکہ ہر وہ جوان جو دل سے والدین کا احترام اور ان کی خدمت کرے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین انعام اور جزا عنایت فرماتا ہے. لہذا ہر حال میں ہمیں والدین کا احترام کرنا ہے اور چاہے وہ کافر ہوں، مشرک ہوں، مومن ہوں، متقی ہوں، چھوٹے ہوں، کالے ہوں، مر گئے ہوں، زندہ ہوں، اذیت دے رہے ہوں یا خشک کر رہے ہوں.
بالوالدین، اپنے ہاتھ پاؤں کے ساتھ ان کے ساتھ نیکی کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ خداوند عالم ہمارے والدین کو ہم سے راضی فرما، جو ان کے حقوق ہمارے اوپر ہیں اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور روحانی باپ جسمانی باپ سے ہمارے تعلقات رابطے برقرار رکھنا، ہر فتنے آفات اور بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرما، عزت و کامرانی کی زندگی عنایت فرما، اور یقیناً ہمارے سرپرست، ہمارے رہبر، ہمارے قائد امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی حفاظت فرما، حج و عمرہ اور زیارت معصومین کا شرف عنایت فرما، یہ حالات ختم ہوں اور انسان کے لیے راستہ ہموار ہو، وہ زیارت ائمہ معصومین کا شرف اٹھا سکیں، اس لیے کہ 13 رجب بھی چلا گیا، 3 شعبان سے بھی ہم محروم رہے زیارت امام حسین۔ اللہ محرم میں حسین کے غم سے محروم نہ رکھے، اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اجر عظیم عنایت فرما، فتنوں سے محفوظ فرما، عزت و کامرانی سے نجات دے، ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ دے، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ قرار دے، عزت و کامرانی کی بھرپور زندگی عنایت فرما، رحمت خدا عام ہو سکے، مومن کو آپس میں اتحاد، اتفاق، بھائی چارگی، اخوت کا درس عنایت فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ وابن خیرته، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدة نساء العالمین۔